اللہ نے اپنی نور کا جلوہ دکھا دیا، اللہ نے اپنی نور کا جلوہ دکھا دیا، سب نور کو ملا کے محمد بنا دیا۔ ہم سے زیادہ خوش نصیب دنیا میں کون ہے؟ ہم سے زیادہ خوش نصیب دنیا میں کون ہے کہ رب نے ان کو ان کا امتی بنا دیا۔ جناب صدر، مہمانان خصوصی اور سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات ہو اخلاق کی یا گفتگو کردار پر، بات ہو اخلاق کی یا گفتگو کردار پر، دل کی نظریں ہو رسول اللہ کے معیار پر۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج یہ بس ہمارے پیارے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب کے ضمن میں منعقد کی گئی ہے۔ جناب صدر، آج سے 1400 سال پہلے خطہ عرب کے طول العظم میں جب برائی نے پنجے گاڑے تھے، ظلم کرتے وقت ان کا لحاظ نہیں کیا جاتا تھا، بچیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کیا جاتا تھا، شریف انسان کی کوئی عزت نہ تھی، ہر ظالم اور بدماش اپنے مرضی کے فیصلے کرتا پھرتا، جہالت اور گمراہی نے ہر طرف ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ جب رحمت الہی جوش میں آئی اور جب آئے زمین پر محمد ہمارے، فلک نے زمین پر بچھائے ستارے، اٹھے سرزمین عرب سے یہ نعرے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ جناب صدر، حضرت بی بی آمنہ کے گھر میں ایک معصوم عظیم ہستی نے آنکھ کھولی، تبر سے اجالا چھا گیا، بے قراروں کو قرار آ گیا اور بت پرستوں کے بت منہ کے بالا گرے اور اس دنیا کے تمام عزیز گلے ٹھنڈے پڑ گئے۔ فضا جھومی اور اپنے ولالت و باسط کے فوراً بعد ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر سجدے میں رکھ کر گویا یہ اعلان فرمایا، کوئی بھی نہیں ثانی ہے میرے خدا تیرا، کوئی بھی نہیں ثانی ہے میرے خدا تیرا، چرچہ زمانے میں ہر صبح و شام تیرا، ہر موج نفس تیرا احسان جتاتی ہے، ہر موج نفس تیرا احسان جتاتی ہے، ہر صبح کو ہوتا ہے اعلان صفا تیرا۔ پیارے نبی اچھے اخلاق کا بہترین نمونہ ہے۔ کسی نے ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت عائشہ سے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ جواب میں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تمہیں قرآن نہیں تھا؟ جو قرآن میں ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے، اور اس سچ ہے کہ آپ کی تمام زندگی قرآن پاک کی عملی تفسیر تھی۔ خود قرآن مجید نے آپ کے بارے میں شہادت دی ہے، بے شک ہے محمد آپ حسن اخلاق کے بڑے مرتبے پر تھے۔ ہر ایک نبی نے خدا کو چاہا، ہر ایک نبی نے خدا کو چاہا، خدا نے خود مصطفیٰ کو چاہا۔ آج کسی انسان کی سیرت پر اتنا نہیں لکھا گیا جتنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھا گیا تھا۔ اس میں مسلمان کیا غیر مسلم بھی شامل ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی غیر مسلم کتاب لکھتا ہے اور ظالم انسانوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ دنیا میں موسٹ افیکٹو پرسن کون گزرے جن کا تاریخ پر سب سے زیادہ اثر ہے، تو وہ بھی سب سے پہلے نمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہے۔ یہ مشاہدہ ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آتے تو لوگوں میں جہالت کے کانسیپٹ کلیئر نہ ہوتے، اور یہ تمام جہالت اور غلط عقیدوں کو نبی نے ختم کیا۔ یہ راز تو خود قرآن کھول رہا ہے، یہ راز تو خود قرآن کھول رہا ہے، لہجے میں محمد کے خدا بول رہا ہے۔ بہرحال دوستو، نبی کریم کی سیرت پر جتنا بیان کیا وہ عرش کا چراغ ہے، میں ان کے قدموں کی دھول ہوں، اے زندگی کا والدہ میں بھی قرآن رسول۔ اللہ رب الجلال سے دعا ہے کہ وہ سب مسلمانوں کو پیارے نبی کی مکمل پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نبی کریم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں میری تقریر کا اختتامی شعر کے ساتھ کرنا چاہوں گی۔ یا رب نظروں کو آج کچھ ایسی بنائی دے، یا رب نظروں کو آج کچھ ایسی بنائی دے، جدھر دیکھوں مجھے مدینہ دکھائی دے، کاش آج ایسی روانی ہو ہواؤں میں، کاش آج ایسی روانی ہو ہواؤں میں، نبی پر درود بھیجوں اور جواب سنائی دے۔ السلام علیکم۔ اس بچے کے لیے بہت سارا انعام آیا ہے۔ محمد عبدالصمد صاحب